ازبک اور تاجک جو تھے وہ ہمیں ٹریننگ دے رہے تھے اور وہ ہمیں ٹرین کر رہے تھے، اور جب یہ ٹریننگ کے وقت وہ جب ہم کسی کلاشنکوف وغیرہ کو یا کسی راکٹ لانچر کو یوز کرتے تھے تو وہ کہتے تھے کہ اسلام آباد کو ایسے مارنا ہے، کراچی کو ایسے مارنا ہے. تو اس نے کہا کہ آفٹر 2 ویکس میں نے پوچھا اس بندے سے، اس کمانڈر سے کہ یار آپ ہمیشہ اس کے پیچھے کیوں پڑے اسلام آباد اور کراچی سے؟ تو اس نے کہا کہ اس کے بارے میں نہیں، میں صرف آپ کو ٹارگٹ بتاتا ہوں کہ اس کو ایسا مارنا ہے. تو اس نے بات کو وہ دیا، یو ٹرن لیا اس نے، لیکن وہ تھے پکے پاکستان کے دشمن، وہ کسی پلان کے تحت آئے تھے ہمارے علاقے میں، لیکن ان کا پلان ایک ہی تھا کہ اب انڈیا نے تاجکستان اور ازبکستان میں کیا کیا، ایئر بیس بھی وہاں سے وہ کر رہے تھے اور وہاں سے اسلحہ بھی، ویپنز بھی پرچیز کر رہے تھے، اور وہ مکمل کنٹرول جو حاصل کیا انڈیا نے افغانستان کے اوپر تو وہ ازبکستان کی وجہ سے کیا، کیونکہ ایئر بیسز وغیرہ وہ دے رہے تھے. تو اسی وجہ سے انہوں نے کیا کیا، انہوں نے افغانستان میں اب تقریباً افغانستان میں زیادہ سے زیادہ انڈین جو ہوں گے وہ 1000-1200 ہوں گے، پہلے یہ ہزاروں میں تھے. یعنی وہ جو لوگ ہمارے علاقے میں ہوا کرتے تھے، ازبک، تاجک، ترکمن اور جس کو ہم چچن بھی کہتے ہیں، ہاں جو چچنیا سے، تو اسی طرح بہت سارے لوگ ہمارے علاقے میں ہوا کرتے تھے. بے شک ہم نے دیکھے بھی اور ہم نے ان کے پیچھے نمازیں بھی پڑھی. انڈیا کے پاس کوئی چارہ نہیں ہے، کیونکہ سینٹرل ایشیا کے پاس اگر جانا ہے انڈیا کو تو پاکستان کو عبور کرنا ہوگا. تو پاکستان کے لیے انہوں نے کیا کیا، انہوں نے یہ کیا کہ اگر انہیں ہر صورت میں سینٹرل ایشیا جانا ہے، لیکن انہوں نے کیا کیا، رابغار پورٹ ہے جو ایران میں ہے، وہ انڈیا کی بدولت ہے، جو بھی ہے اس پہ وہ بہت زیادہ تیزی سے کام کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ یہ ایک واحد راستہ ہے انڈیا کے لیے جو سینٹرل ایشیا تک وہ پہنچ سکے، کیونکہ دوسرا راستہ نہیں ہے. یا پاکستان کے سامنے گھٹنے ٹیکنے پڑیں گے، یا وہ چابہار پورٹ جو ہے اس کے اوپر بہت زیادہ انویسٹمنٹ کریں گے انڈیا. اب تو دیکھا جائے تو بات کی جائے چائنا بھی ایران کے اندر انٹر ہو چکا ہے. تو چائنا کو پتہ ہے، چائنا تو وہ ملک ہے جو انڈیا جب سوچتا ہے تو چائنا اسے 20 سال پہلے وہ سوچ لیتا ہے، وہ کر بھی چکا ہوتا ہے. $25 بلین کی انہوں نے ابھی انویسٹمنٹ کیا چابہار کے اوپر. تو چائنا سب کچھ جو ہے وہ ہائی جیکٹ کرنا چاہتا ہے. اچھا، اگر ہم انڈیا کی بات کریں، اس کے جو تعلقات سینٹرل ایشیا کے ساتھ مضبوط کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اشکاباد ایگریمنٹ اس نے کیا، اس کے بعد نارتھ ساؤتھ کوریڈور بنایا ہے، ایران سے جو ہو کے گزرے گا، اس کے بعد افغانستان، اس کے بعد سینٹرل ایشیا میں انٹر ہوگا. تو آپ کو نہیں لگتا کہ انڈیا اتنی انویسٹمنٹ کر رہا ہے تاکہ سینٹرل ایشیا کے ساتھ تعلقات مضبوط کیے جائیں، تو پاکستان اس میں کیا کر رہا ہے؟ اگر اس کو ہم کمپیئر کریں کہ پاکستان کتنا فائدہ دے سکتا ہے اور انڈیا کتنا فائدہ دے سکتا ہے، تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ پاکستان اگر سینٹرل ایشیا ٹریڈ کرنا چاہے تو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں نور بھائی؟ الحمدللہ. اچھا، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آپ نے نور بھائی کو تو دیکھا تھا، ہم نے ان کے ساتھ یہ وزیرستان سے آئے ہوئے ہیں اور ہمارے مہمان بھی ہیں یہ لاہور کے اندر، تو ہم نے ان کے ساتھ ڈسکس کی تھی افغانستان کو لے کے، کہ کیونکہ یہ افغانستان کے لوگوں سے مل چکے ہیں، تو ہم نے ان سے پوچھا تھا کہ جو افغانی ہے وہ کسے زیادہ پریفر کرتے ہیں تعلقات بنانے میں، کہ ان کو بینیفٹ ہو سکتا ہے پاکستان کے ساتھ یا انڈیا کے ساتھ. تو آپ نے جو ہے وہ ان کی رائے جانی، انہوں نے سارا ایکسپلین کیا. تو ابھی جو ہے ہم نور بھائی کے ساتھ بات کریں گے، آج کا جو ٹاپک ہے اس کے اندر بات کریں گے کہ جو سینٹرل ایشیا ہے، اگر ہم اس کی بات کریں تو سینٹرل ایشیا کے اندر جتنی بھی ریاستیں ہیں ان کی اگر بات کریں تو وہ کس کو پریفر زیادہ کرتے ہیں، ان کے کن کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں، کیونکہ ازبکستان، تاجکستان، ترکمانستان کے ساتھ سب لوگوں کے ساتھ مل چکے ہیں. تو ہم ان سے پوچھیں گے کہ وہ لوگ کسے انڈیا کے بارے میں کیا سوچتے ہیں، پاکستان کے بارے میں کیا سوچتے ہیں. السلام علیکم جی. وعلیکم. تو نور بھائی بتائیں، آپ نے پہلے تو یہ بتائیں، آپ تاجکستان، ترکمانستان اور ان کے ساتھ لوگوں کے ساتھ مل چکے ہیں؟ دیکھیے، ہمارے علاقے میں پہلے ہوا یہ کہ 2003 کے بعد ہمارے علاقے میں کچھ لوگوں کا آنا شروع ہوا جس کو ہم کہتے تھے کہ یہ ازبک ہے. ازبک مطلب جو ازبکستان سے ہے، اور اسی طرح ترکمن بھی تھے ہمارے علاقے میں. ہم کہتے تھے کہ یہ ترکمن ہے، تو کسی کو ابھی تک کنفرم نہیں ہے کہ وہ کون تھے، لیکن کچھ آئیڈیاز ہیں میرے ذہن میں جو کہ ہمارے لوگ اسپیشلی وزیرستان کے لوگ جو ہے وہ یہ نہیں جانتے کہ وہ کون تھے. لیکن میرے پاس کچھ نہ کچھ انفارمیشن ہے جو ان کو بھی بتا سکتا ہوں کہ وہ جو لوگ ہمارے علاقے میں ہوا کرتے تھے، ازبک، تاجک، ترکمن اور جس کو ہم چچن بھی کہتے ہیں، ہاں جو چچنیا سے. تو اسی طرح بہت سارے لوگ ہمارے علاقے میں ہوا کرتے تھے. بے شک ہم نے دیکھے بھی اور ہم نے ان کے پیچھے نمازیں بھی پڑھی. میں نے تو نہیں، لیکن لوگوں نے، ہر کوئی جانتا تھا کہ یہ فلاں ہے، یہ قاری طاہر جان ہے، یہ سیف الاسد ہے، اور یہ
जो भी है। ये तो वो लोग थे जिनके ऊपर अमेरिका ने जो है इनाम भी रखा था। हाँ, 10 इनके 10 ऊपर हज़ार। 10 लाख डॉलर का वो इनाम भी रखा था, वो वांटेड थे। लेकिन किसी को ये पता आज तक, अगर आप किसी वज़ीरिस्तानी से पूछे कि वो कौन थे, अभी भी आपको बताएगा कि ये गिलगित से आए थे या ये किसी और जगह से पाकिस्तानी इंटेलिजेंस के लोग थे। लेकिन मैं उनको बताता हूँ कि ये न इंटेलिजेंस के लोग थे, वो हर किसी को पता था कि वो यानी जो इनके अशकाल जो है वो जाहिर सी बात है कि कुछ लोग बच्चियों के साथ या नहीं वो कुछ लोग कहते हैं कि ये हज़ारा से है, गिलगित से है, लेकिन वो गिलगित से नहीं थे, वो उज़्बकी थे, उज़्बेकिस्तान से थे, और वो तुर्क ही थे, तुर्कमेनिस्तान से, तुर्कमन थे। तो वो वज़ीरिस्तान में बेशक बहुत ज़्यादा तादाद में आए थे। तो वो अगर आप उनके साथ मिले हैं तो वो पाकिस्तानी को किस नज़र से देखते हैं? अगर इंडिया की कभी उनसे बात हुई तो वो इंडिया को किस नज़र से देखते थे? रिलेशनशिप को हिसाब से देखा जाता है। एक बंदा था, एक जिसको हम शहीद कहता है, वो शहीद हो चुका है, शहीद हो गया है। तो उसने हमें बताया, यानी मैं भी उस महफिल में मौजूद था, हम इतने मैच्योर तो नहीं थे उस वक्त, लेकिन उसने हमें बताया, जो अज़म वर्सक इलाके से था उसका ताल्लुक, तो उसने बताया कि वो हमें ट्रेनिंग दे रहे थे, यानी उज़्बक और ताजिक जो थे वो हमें ट्रेनिंग दे रहे थे और वो हमें ट्रेन कर रहे थे। और जब ये ट्रेनिंग के वक्त वो जब हम किसी क्लाशनकोव वगैरह को या किसी रॉकेट लॉन्चर को यूज़ करते थे, तो वो कहते थे कि इस्लामाबाद को ऐसे मारना है और फलां जगह को ऐसे, कराची को ऐसे मारना है। तो उसने कहा कि आफ्टर 2 वीक्स, मैंने पूछा उस बंदे से, उस कमांडर से कि यार आप हमेशा इसके पीछे क्यों पड़े, इस्लामाबाद और कराची से? तो उसने कहा कि इसके बारे में नहीं, मैं सिर्फ आपको टारगेट बताता हूँ कि इसको ऐसा मारना है। तो उसने बात को वो दिया, यू टर्न लिया उसने, लेकिन वो थे पक्के पाकिस्तान के दुश्मन, वो किसी प्लान के तहत आए थे हमारे इलाके में, लेकिन इनका प्लान एक ही था, जो पहले दिन मैंने आपको बताया था कि वो पाकिस्तान के खिलाफ ही पाकिस्तानी लोगों को तैयार कर रहे थे ताकि मतलब पाकिस्तान को तबाह किया। देखिए, मैंने आपको क्या बताया कि वज़ीरिस्तान में मोर देन 20,000 कंटेनर्स जो थे असलहा लेस, वो बलूचिस्तान और इन इलाकों में गुम हो गए, यानी असलहा डिस्ट्रीब्यूट किया। और दूसरी बात मैंने ये आपसे की कि इंडिया जो है वो नहीं चाहती कि गवादर और पाकिस्तान महफूज रहा है और ये मतलब डेवलपमेंट की तरफ जाए पाकिस्तान, और पाकिस्तान की इकानमी मजबूत हो जाए, और ये भी नहीं चाहते कि चाइना जो है वो यहाँ पर काबिज हो जाए और सेंट्रल एशिया और जो यूरोप है वहाँ तक उसकी रसाई यानी हो जाए। तो एक्चुअली इनका मतलब एक ही था कि वो आए अफ़गानिस्तान में कर्ज़े हुकूमत थी पहले, जो कि इम्पोर्टेड थी, और दूसरी ये कि अशरफ गनी की हुकूमत थी अफ़गानिस्तान में, इम्पोर्टेड थी। तो दोनों इम्पोर्टेड थी और ये एंटी पाकिस्तानी थे दोनों। अगर आप देखिए, इसमें कोई ये नहीं है कि मैं कहूँ कि मैं या कर्ज़े हुकूमत के बारे में बोलता हूँ या गनी, लेकिन दोनों इम्पोर्टेड थे और दोनों एंटी पाकिस्तानी थे और प्रो इंडियन थे। एक और फैक्ट मैं आपको बताता हूँ कि अफ़गानिस्तान के साथ इंडिया ट्रेड कर रहा था, अभी भी कर रहा है, लेकिन जब हम पाकिस्तान से इंडिया जाते हैं बाई ट्रेन, तो जितना खर्चा हमारा होता है वो बाई एयर जो है उससे कम अफ़गानिस्तान से, काबुल एयरपोर्ट से अगर आप दिल्ली जाना चाहते हैं तो हम जितना पे करते हैं बाई ट्रेन, वो इतना बाई एयर वहाँ पे करते हैं, यानी सब्सिडी देते हैं वहाँ भी। तो इसका क्या मतलब हो सकता है? वैसे इसका मतलब क्या हो सकता है कि अफ़गानिस्तान के पास तो दूसरा रास्ता भी नहीं है कि वो ट्रेड कर सके अफ़गानिस्तान के साथ। उसके साथ तो या तो पाकिस्तान के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, या फिर अफ़गानिस्तान के साथ जो ट्रेड है वो बाय एयर करेगा, और बाय एयर वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाता है, तो उसमें कोई फ़ायदा नहीं। बेशक हम वापस अपने टॉपिक पे आते हैं। सेंट्रल एशिया की अगर बात करें तो वो इंडियंस को या पाकिस्तानी को कैसे देखते हैं? तल्लुकात बनाने की बात है तो वो किस नज़र से देखते हैं? देखिए, अगर आप देखिए, इंडिया चाहता है और इंडियन जो चाहता है कि हम सेंट्रल एशिया पे काबिज हो जाए। सेंट्रल एशिया वो इलाका है जिसकी आबादी तकरीबन 7 करोड़ है। टोटल सेंट्रल एशिया जितने भी 5 ममालिक हैं, इस तरफ आ जाता है लाइट में आपको, तो टोटल 5 ममालिक है, और इन 5 ममालिक की आबादी जो है वो तकरीबन 7 करोड़ है, लेकिन इसकी इकानमी जो है वो बेइंतहा जो है वो स्ट्रांग है। और ये जो जियोग्राफी अगर आप देखिए सेंट्रल एशिया की, तो ये एक मंडी है यूरोप जाने के लिए।
اگر آپ سینٹرل ایشیا تک پہنچے. اور ایک دوسری بات میں بتاتا ہوں کہ اگر پاکستان اور انڈیا دونوں جو ہے جو ممالک ہے ان میں جتنی بھی انڈسٹریز ہے اس ان انڈسٹریز کے لیے جو را مٹیریلز ہے وہ یورپ سے زیادہ تر امریکہ اور یورپ سے وہ لاتا ہے را مٹیریل. تو وہ سینٹرل ایشیا میں موجود ہے. جو چیز ہمیں ضرورت ہے یا گیس ہے یا تیل ہے یا جو بھی انرجی ہے وہ ہم سینٹرل ایشیا سے لے سکتے ہیں. تو ہوا یہ کہ جو بھی انرجی ان دو ممالک کو چاہیے وہ سینٹرل ایشیا میں موجود ہے, لیکن وہ یورپ سے انرجی اور وغیرہ جو ہے چیزیں جو ہے وہ امپورٹ کرتے ہیں. تو اگر ایک پاکستانی چاہے وہ امریکہ سے یا یورپ سے جو انڈسٹری کے لیے را مٹیریل ہے وہ 2 مہینے اس پہ کہ ٹرانسپورٹیشن پہ ٹائم لگتا ہے, 2 مہینوں میں ایک چیز پاکستان مہیا ہو جاتی ہے. لیکن اگر وہ سینٹرل ایشیا سے لے تو 2 ہفتوں میں کیا ہو جاتا ہے وہ یہاں پہنچ جاتا ہے پاکستان میں. تو 2 مہینے اور 2 ہفتوں میں بہت زیادہ فرق ہے. اور یہ اکنامکلی بھی ہو جائے گا جو بھی ہے, لیکن انڈیا کے پاس کوئی چارہ نہیں ہے کیونکہ سینٹرل ایشیا کے پاس اگر جانا ہے انڈیا کو تو پاکستان کو عبور کرنا ہوگا. تو پاکستان کے لیے انہوں نے کیا کیا, انہوں نے یہ کیا کہ اگر انہیں ہر صورت میں سینٹرل ایشیا جانا ہے, لیکن انہوں نے کیا کیا ایران کے ساتھ ٹریڈ کرنا چاہا. اور ایران کے ساتھ تو ویسے سینکشن بھی ہے ایران کے اوپر. چابہار پورٹ ہے جو ایران میں ہے وہ انڈیا کی بدولت ہے, جو بھی ہے اس پہ وہ بہت زیادہ تیزی سے کام کرنا چاہتے ہیں کیونکہ یہ ایک واحد راستہ ہے انڈیا کے لیے جو سینٹرل ایشیا تک وہ پہنچ سکے, کیونکہ دوسرا راستہ نہیں ہے. یا پاکستان کے سامنے گھٹنے ٹیکنے پڑیں گے یا وہ چابہار پورٹ جو ہے اس کے اوپر بہت زیادہ انویسٹمنٹ کریں گے انڈیا. اب تو دیکھا جائے تو بات کی جائے چائنا بھی ایران کے اندر انٹر ہو چکا ہے. تو چائنا کو پتہ ہے, چائنا تو وہ ملک ہے جو انڈیا جب سوچتا ہے تو چائنا اسے 20 سال پہلے وہ سوچ لیتا ہے, وہ کر بھی چکا ہوتا ہے. $25 بلین کی انہوں نے ابھی انویسٹمنٹ کیا چابہار کے اوپر. تو چائنا سب کچھ جو ہے وہ ہائی جیکٹ کرنا چاہتا ہے. ابھی جو بھی ہے انڈیا جو کرتا ہے, دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ انڈیا نے بہت کوشش کی, امریکہ بھی وہ اس کا جو وزیر خارجہ تھا پہلے وہ امریکہ بھی اسی کے اوپر چلا گیا تھا کہ تاکہ وہ سینکشن جو ہے انہوں نے یہ وہ کیا کہ اگر ہم چابہار پورٹ کے اوپر کام کریں تو ہم دنیا کو بتائیں گے کہ ہم تو انویسٹمنٹ صرف کرتے ہیں, ہم تو ٹریڈ نہیں کرتے ایران کے ساتھ, کیونکہ کوئی ٹریڈ نہیں کر سکتا ایران کے ساتھ. اور امریکہ کے پاس بھی چوائس نہیں ہے کیونکہ انڈیا کی جو پاپولیشن ہے وہ انڈیا کی سب سے بڑی طاقت ہے, سب سے بڑی اسٹرینتھ جو ہے انڈیا کی پاپولیشن ہے. تو اس کی پاپولیشن اور اگر چائنا کو دیکھے تو چائنا اور انڈیا یہ دونوں ایسے ہے جیسے بلی اور چوہا. تو اس طرح ہے انڈیا اور چائنا, یہ دو وہ ممالک ہے جو پاکستان کے لیے مفید ہو سکتا ہے جس طرح بھی ہے. اچھا, اگر ہم انڈیا کی بات کریں اس کے جو تعلقات سینٹرل ایشیا کے ساتھ مضبوط کرنے کی کوشش کر رہا ہے, اشکاباد ایگریمنٹ اس نے کیا, اس کے بعد نارتھ ساؤتھ کوریڈور بنایا ہے ایران سے جو ہو کے گزرے گا, اس کے بعد افغانستان, اس کے بعد سینٹرل ایشیا میں انٹر ہوگا. تو آپ کو نہیں لگتا کہ انڈیا اتنی انویسٹمنٹ کر رہا ہے تاکہ سینٹرل ایشیا کے ساتھ تعلقات مضبوط کیے جائیں, تو پاکستان اس میں کیا کر رہا ہے؟ دیکھیے پاکستان کے یہ سب سے بڑا مسئلہ ایک ہی تھا, افغانستان, جو میں نے پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ افغانستان اینٹی پاکستان تھے پہلی حکومت جو تھی اور اس سے پہلی. تو اب ماشاءاللہ افغانستان میں جو حکومت ہے وہ مسئلہ بھی تقریباً حل ہو چکا ہے, کیونکہ اب جو افغانستان میں جو حکومت ہے وہ پرو پاکستانی ہے, وہ اینٹی انڈین میں نہیں کہہ سکتا لیکن پرو پاکستانی ہے. اب پاکستان کو کوئی مسئلہ نہیں. ایشو کیوں نہیں ہمارے حل ہو پا رہے اگر پرو پاکستانی یا پاکستان کو سپورٹ کرنے والے لوگ؟ اب تو دیکھیے پہلے خان صاحب کی حکومت تھی, خان صاحب کی حکومت میں یہ سب کچھ ہوا, لیکن انفارچونیٹلی ہوا یہ کہ اس وقت عدم اعتماد کا وہ مسئلہ اور وہ پاکستان کی کرونا کی وجہ سے یہ سارے معاملات جو ہے وہ اسی جگہ پر رہ گئے تھے. تو اصل میں یہ ہے کہ جو سی پیک ہے, سی پیک کے تھرو ہم پشاور اور کابل اور اسی طرح سینٹرل ایشیا تک ہم بآسانی جا سکتے ہیں, اور یہ کام شروع ہو چکا ہے. یہ نہیں ہے کہ اس پہ آئندہ وہ ہو جائے گا, کام شروع ہو جائے گا, یہ کام شروع ہو چکا ہے. اور اسی طرح جو تاجکستان کے ساتھ جو وہ ہے روڈ کے تھرو یہ پشاور, کابل اور اسی طرح تاجکستان, ازبکستان ٹاپی جو جس کو کہتا ہے گیس پائپ لائن وغیرہ, تو یہ سب کچھ شروع ہو چکا ہے. اس کو کوئی نہیں روک سکتا. پہلے طالبان خلل ڈال رہے تھے,
پہلی حکومت. اب طالبان جو ہے وہ اس پہ راضی ہو چکے ہیں, کیونکہ طالبانوں نے یہ کہا ہے کہ ہم اس میں آپ کے ساتھ ہیلپ کرتے ہیں, کیونکہ افغانستان کو بھی وہ دیتا ہے, فائدہ ہے, بہت زیادہ فائدہ ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ افغانستان کے ساتھ پہلے جو حکومت تھی اس میں ہم جب ایکسپورٹ کر رہے تھے افغانستان یا امپورٹ کر رہے تھے تو مسئلہ یہ ہوا کرتا تھا کہ وہ ایک کنٹینر کے اوپر $1000 کا وہ ٹیکس مانگ رہے تھے. تو اب طالبانوں کی حکومت اور پہلے حکومت میں یہ فرق رہا کہ طالبان $500-400 کا وہ مانگ رہے ہیں, اور ابھی حکومت پاکستان جو ہے وہ یہ کوشش کر رہے ہیں تاکہ ایک کنٹینر کے اوپر کم سے کم وہ ٹیکس پے کر سکیں. میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہوں گا. آپ نے ایک بات کی کہ جب ہم آپ کے علاقے میں ترکمانستان, ازبکستان یا تاجکستان کے لوگ آئے تھے تو وہ اینٹی پاکستان کام کر رہے تھے, تو اگر ان کے انڈیا کے ساتھ ریلیشن دیکھا جائے تو کوئی آپ کے ایسی بات سامنے آئی تھی کہ ان کے انڈیا کے ساتھ کیسے تعلقات تھے, یا کوئی وہ کیا سوچتے تھے انڈیا کے بارے میں؟ دیکھیے, انڈیا وہ ملک ہے جو ہمیشہ پاکستان کو کسی مسئلے اور مسائل میں دھکیلنا چاہتا ہے. تو انڈیا کبھی نہیں چاہتا کہ وہ افغانستان میں جو طالبان ہے, جو بھی ہے دہشت گردی, وہ رکے. اور اس کے وجوہات تھا. ایک وجہ یہ ہے کہ وہ افغانستان کے سائڈ میں جب مصروف ہوں گے تو کشمیر اور یہ علاقے وہ اس پہ توجہ نہیں دے سکتے. لیکن خان صاحب نے یہ پلان بھی برباد کر دیا, کیونکہ وہ افغانستان کی جنگ بھی لڑتا تھا اور کشمیر کی جنگ بھی لڑتا تھا. اور دوسری بات یہ ہے کہ اب انڈیا نے تاجکستان اور ازبکستان میں کیا ایئر بیس بھی وہاں سے وہ کر رہے تھے, اور وہاں سے اسلحہ بھی, ویپنز بھی پرچیز کر رہے تھے. اور وہ مکمل کنٹرول جو حاصل کیا انڈیا نے افغانستان کے اوپر تو وہ ازبکستان کی وجہ سے کیا, کیونکہ ایئر بیسز وغیرہ وہ دے رہے تھے. تو اسی وجہ سے انہوں نے کیا, انہوں نے افغانستان میں اب تقریباً افغانستان میں زیادہ سے زیادہ انڈین جو ہوں گے وہ 1000-1200 ہوں گے. پہلے یہ ہزاروں میں تھے, یعنی بہت زیادہ تعداد میں افغانستان میں انڈین کام کر رہے تھے. اب انشاءاللہ ان کا خاتمہ ہو چکا ہے. اب ازبکستان اور تاجکستان, یہ ترکمانستان, سینٹرل ایشیا چاہتا ہے کہ ہم کیا کریں, پاکستان کے ساتھ ٹریڈ کریں, کیونکہ یہ آسان بھی ہے اور شارٹ بھی ہے اور اس میں فائدہ بھی ہے. اور جتنا فائدہ پاکستان کو ہے, اگر اس کو ہم کمپیئر کریں کہ پاکستان کتنا فائدہ دے سکتا ہے اور انڈیا کتنا فائدہ دے سکتا ہے, تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ پاکستان اگر سینٹرل ایشیا ٹریڈ کرنا چاہے تو پاکستان سب سے زیادہ بینیفٹ دے گا. کس کو؟ تاجکستان کو بھی, پوری سینٹرل ایشیا کو بنسبت انڈیا, کیونکہ انڈیا بہت دور ہے اور ٹرانسپورٹیشن کاسٹ وغیرہ یا ٹیکسز وغیرہ ایکسٹرا ادا کرنے پڑیں گے. تو میرے خیال میں تاجکستان یا سینٹرل ایشیا بھی یہ چاہتا ہے کہ ہم پاکستان کے ساتھ تجارت کر سکیں. چلے, بہت شکریہ جی, تھینک یو. بہت شکریہ.